میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور اگر تم مجلس کے نمائندے بن جاؤ گے تو مسائل ختم ہو جائیں گے، ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نچلی سطح سے، زمینی سطح سے اپنی قیادت کو بنائیں گے تو آپ اپنے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے آپ اپنے ایک نیتا کو تیار کریں گے، ایک لیڈر کو تیار کریں گے، ایک قائد کو تیار کریں گے کہ جب کبھی کسی کی بھی سرکار ہوگی، چاہے کمل ناتھ کی سرکار ہوگی یا پھر موجودہ چیف منسٹر کی سرکار ہوگی، بتائیے آج کون آواز اٹھاتا ہے ناانصافیوں کے خلاف؟ آپ بتائیے کون ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدھیہ پردیش کی اسمبلی میں آپ کے نمائندے ضرور ہیں، مگر بتاؤ جو بے باک طریقے سے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کانگریس کے جب مکھیہ منتری کمل ناتھ تھے، ان کا ایک ویڈیو آج بھی ہے جس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کمل ناتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، خاموش رہیے۔ یہ مزاج کانگریس کا ہو سکتا ہے کہ خاموش رہو، یہ مزاج ان کمزور لوگوں کا ہو سکتا ہے جو وقت کے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو مزاج دے رہا ہوں کہ سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز کو اٹھائیں گے، نعروں سے نہیں بلکہ 6 جولائی کو جا کر ووٹ مجلس کے حق میں ڈال کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے تو وہ خاموشی ٹوٹے گی، وہ سناٹا ختم ہوگا اور جواب ہوگا کمل ناتھ کو، جواب ہوگا بھاجپا کو۔ ایک طرف کانگریس ہم سے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، دوسری طرف بھاجپا کہتی ہے کہ آواز اگر اٹھاؤ گے تو گھر توڑ دیا جائے گا۔ میں بھوپال کی سرزمین میں برکت اللہ خان کے جانشینوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر بھاجپا اور کانگریس کو کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں پکارتا رہوں گا اور آواز لگاؤں گا، کیونکہ بھارت کا سنویدھان مجھے اور آپ کو سب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو، بلکہ یاد رکھو تشدد راستہ نہیں ہے، ووٹ ڈالنا اور سیاسی قیادت بنانا راستہ ہے۔ تشدد سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر حاصل کرنا ہے نوجوانوں تو سیاسی لیڈرشپ کو بناؤ۔ میں یہاں پر آیا ہوں اور اللہ نے جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں بھارت کے کونے کونے میں جاتا ہوں۔ آج بھوپال کو آیا ہوں، پھر آؤں گا، مگر میرا مقصد کیا ہے کہ تم آج جو کھڑے ہو کر اویسی کا بھاشن سن کر نعرے لگا رہے ہو، کل تم یہاں کھڑے ہوگے اور جنتا تمہارا نام لے کر نعرہ لگائے گی۔ یہ میرا خواب ہے۔ کیا آپ نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا آپ لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ مدھیہ پردیش کے لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ بھاجپا اور کانگریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق کا مطالبہ کریں گے؟ تو پھر جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو نیتا بنو، لیڈر بنو، قائد بنو۔ میں تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم کو قائد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو بھارت کا سب سے بڑا نیتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو مدھیہ پردیش میں ایم ایل اے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو ایک سنسد کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو یہاں پر ایک رکن بلدیہ کے طور پر منتخب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہی میری دل کی طلب ہے، یہی میری جماعت کے رفقاؤں کی کوشش ہے۔ آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔